ویلکم بیک ناظرین. ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما سینئر صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے پریزیڈنٹ مومن ونگ شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ. آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے. عمران خان پھر آج بڑی تنقید کی ہے سب کے اوپر, اور ملک کے اندر معیشت بھی آپ کے سامنے, کوئی نگراں سیٹ اپ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ سخت سیاسی فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں معیشت کے حوالے سے. کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ امتیاز. دیکھیں جی, معیشت جو 3.5 سال عمران خان صاحب اس ملک کا جو حال کر کے گئے, ورنہ ہمیں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور جو فیصلہ آیا ہے کورٹ کا, ہم نے ہمیشہ احترام کیا. کبھی پیپلز پارٹی کورٹ کے خلاف نہیں, کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں کیا. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہمارے ایک پرائم منسٹر کو اسی کورٹ کے ایک متنازع فیصلے نے تختہ دار پہ پہنچایا, دوسرا پرائم منسٹر کو یک جنبش قلم گھر بھیج دیا گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی نے ہمیشہ احترام کیا اور کریں گے. یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ جی 12 بجے کورٹ کے فیصلہ ہوا, تو اپنے حق میں جب فیصلہ آیا تو بہت اچھا ہے. اور اگر یعنی فیصلہ ہمیشہ کورٹ وہی دیتا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ کون سی پارٹی ناراض ہوگی. وہاں پہ غور ہوتا ہے, تمام کورٹس کے ججز بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. تو ہمیں اعتراض کرنے کا نہیں, ہاں اپیل میں جا سکتے ہیں آپ, جو آپ کو قانونی راستہ ہو سکتا ہے, لیکن کورٹ کے فیصلوں کو احترام کرنا چاہیے. حالانکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف 2-3 جج کے اس سے فیصلہ آیا ہے, اور تحریک عدم اعتماد تو ہوتی اسی لیے ہے کہ جو اگر یہ قانونی بھی ختم ہو جائے کہ اگر جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے اس کو اگر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, اس کی ساتھ جو فیصلے ہوتے ہیں, اگر اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے, جب بھی ان اراکین جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. لیکن چونکہ کورٹ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پہ, اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اور جہاں تک معیشت کی بات ہوئی, معیشت کا جو حال یہ کر گئے ہیں وہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کے الیکشن کے بعد اب یہ پہلا اجلاس ہے جو نیشنل اسمبلی کا جاری ہے. اور پہلے اجلاس کے اندر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری قانون سازی بھی ہونے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بدھ تک یہ سیشن چلے گا اور 25 تک, اور اس میں ہم کافی ساری جو ہے لیجسلیشن قانون سازی ہوگی. تو وتاؤٹ قانون سازی کے الیکٹورل ریفارم سے تو ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے. الیکشن کے اندر ابھی آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن ایئر کا آغاز ہو چکا ہے, 1 سال پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ الیکشن ایئر ہے, یہ نیشنل تقریباً نیشنل گورنمنٹ ہے, اس کے اندر سارے الائنس ہیں. تو میں یہ جو بھی ڈالرز کا بڑھنا ہے یا مہنگائی کا ہے, تو کوئی پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جادو کی چھڑی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. جیسے ہی ابھی میرا خیال IMF کی قسط ملنے والی ہے, جیسے ہی ہوتا ہے بہتری آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک اچھی امید رکھنی چاہیے. ایک تو آپ نے یہ چیز, ہم عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, عوام کے منتخب کردہ ووٹوں سے آئیں, تو اس کے اندر جو ہے بہتری ہوگی. ایک تو چیز آپ نے یہ کہہ دی, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب جو ہیں بہت ہی تنقید کر رہے ہیں, اور یہاں تک انہوں نے کہا سازش میری گورنمنٹ. اب وہ کہیں گے سازش میرے خلاف بھی ہے, میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے, میری جان کو بھی خطرہ ہے, زہر کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, عمران خان صاحب صرف اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں, اور ان کی یہ خواہش ہے کہ میں اقتدار میں رہوں, ورنہ پارلیمنٹ بھی بری ہے, ملک بھی برا ہے. وہ ملک کو کہتے ہیں کہ جی بم سے اڑا دیا جائے, ان کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ افغانستان چلا جائے. تو یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ خود گامزن ہے. یہ خود جو ہے ملک میں انتشار, انسرجنسی چاہتے ہیں. ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے, میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو جو قانونی تقاضے ہیں اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ اقتدار نہیں ہوتا, آپ کو اپوزیشن میں بھی بیٹھنا ہوتا. اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس نے آئین اور قانون کے مطابق جو آئینی آپ کو قانون اجازت دیتا ہے تحریک عدم اعتماد پیش کی. آپ کے پاس اگر 172 ممبرس تھے, آپ تو اس کے انتظار میں تھے, آپ اس کو پورا کرتے, اور اگر نہیں پورے تھے تو آپ اپوزیشن میں بیٹھتے. ایک بھاری اپوزیشن آپ کے ساتھ تھی. لیکن عمران خان صاحب کا میں نہ مانوں, صرف میں جو کہوں وہ ہو جائے, تو یہ کوئی جمہوری حکومت ہے
یہ کوئی بادشاہ سلامت نہیں کہ جو یہ کہیں گے وہ ہو جائے گا. بلاول صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا جس طرح لوگوں نے کیا. آپ کو خود پتہ ہے انہوں نے کہا ہے پہلے اصلاحات بعد میں انتخابات ہوں گے, ریفارمز کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہی جانا چاہیے, اس کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن نہیں ہوں گے. جس طرح عمران خان ان کے لوگ کہہ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب نے آج بھی جس طرح چیزیں کہیں, آپ کے سامنے کیا کہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل کراچی کی عوام نے بھرپور اپنے قائد کا استقبال کیا, اسی طرح جس طرح ہم 27 فروری کو عوام کے ایک لشکر کے ساتھ کراچی سے نکلے تھے اور اس حکومت کا خاتمہ کیا, اور جب چیئرمین صاحب کامیابی کے ساتھ وزیر خارجہ بن کر لوٹے تو کراچی کے عوام کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا سپورٹ کیا, اور انشاءاللہ تعالی کمنگ الیکشن میں وہ پیپلز پارٹی کراچی سے بھاری تعداد میں کامیاب ہوگی. اور جہاں تک آپ نے بات کی الیکٹورل ریفارم کی, تو میں پہلے بھی عرض کیا کہ جب چیئرمین صاحب نے بھی کہا, صدر زرداری نے بھی کہا کہ جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوگی تمام پارٹیوں کی مشاورت کے ساتھ, جب تک ان انتخابات کا انعقاد ناممکن ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ماضی میں ابھی عمران خان صاحب نے کیا کہ اپنی من مانی کسی اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا, اور جو کچھ ای وی ایم جسے دنیا بھر میں ریجیکٹ کیا جا چکا ہے اس کو لا کر اپنی مرضی کے آر ٹی ایس سسٹم کو جس طرح بیٹھایا گیا اور اپنی مرضی کے نتائج لیے گئے, یہ سسٹم نہیں ہوگا. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیپلز پارٹی بھی انتخابات کے لیے تیار ہے, تمام پارٹیز تیار ہیں, لیکن پہلے الیکٹورل ریفارم ہوگا. صحیح. آپ کو خود پتا ہے کہ ٹھیک ہے جوڈیشری کے جو بھی فیصلے آتے ہیں, سراخوں پہ فیصلے, ان کے اوپر تبصرہ ہو سکتا ہے, ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. جس طرح عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا, اداروں کو ٹارگٹ کیا, کس حد تک گئے, اور انہوں نے کہا میں نے فون نمبرز ہی بند کیا, میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا. اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے بلاک کیے نمبر, انہوں نے نہیں کہا. عمران خان ایک سیاسی انتشار تو چاہتے ہیں, ایک پریشر تو چاہتے ہیں, ملک کے اندر سیاسی انتشار تو موجود ہے. شاہدہ صاحبہ دیکھیں ملک جب بھی ترقی کرتا ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہو, اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بلوغت کے ساتھ, سیاسی بصیرت کے ساتھ اپنا, کیونکہ ملک ہے تو ہم سیاست بھی کر سکیں گے اور ہم اس ملک کے لیے کام بھی کر سکیں گے. اور یہی ہمارا پہلے بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں. ہر ایک پارلیمنٹیرین اتنا ہی محترم ہے آئین اور قانون کی روح سے, کیونکہ وہ عوام کا منتخب کردہ ہوتا ہے, وہ عوام کے ووٹوں سے آتا ہے. تو انہوں نے کبھی کسی کو اہمیت نہیں دی, اپوزیشن کو اہمیت نہیں دی. اور عمران خان اس ملک میں انتشار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں تھے, جب بھی انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, اداروں پہ حملہ کیا, جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. ان کے منتخب اراکین سے آپ نے دیکھا کہ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کروائی, اور جب وہ حکومت سے باہر ہوئے تو انہوں نے روزانہ اداروں کو حد سے تنقید بنایا. جو حکومت ہے اس کو جس طرح کے الفاظ کہے جا رہے ہیں, جس طریقے سے زبان استعمال کی جا رہی ہے, انتہائی قابل مذمت ہے. اس طرح سیاسی عمل جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے, اس طرح جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. ملک کو مستحکم کرنے کے لیے اس وقت جو ملک کی معیشت کو بحران ہے, جو مسائل درپیش ہیں, اس میں ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. عمران خان کو اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ اپوزیشن میں بیٹھتے اور ان کے پاس ایک میجورٹی تھی, وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے. بڑی مہربانی شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ کا موقف تاریو موقف ہچی ہو پیپلز پارٹی جو موقف ہچی ہو کہ اصلاحات ریفارمز الیکٹورل ریفارمز کا پوئی الیکشن جی طرف ونی سمجھے. بی طرف عمران خان جو ان جے پویوں جے صاحب کا ایم این اے منسٹرز ہویا, ایم این ایز ہویا, انہوں جو تمام گھणو پریشر آئے تو چیف الیکشن کمیشن اج سپریم کورٹ جو تاریخی فیصلو آئے, پر ان سان تمام گھنی سیاسی کنفیوژن بھی آئے تو چھا جے کرے تو انہن 25 ایم پی ایس جہیں پنجاب میں سی ایم کیو ان جی قسم جو چھا فیصلو تھیندو. ان گڈ ڈींदो इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.